ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلسلہ ہے دیار یار، اور آج حاضری ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر۔ پہلے تو زیارت کر لیجئے، یہ ماشاءاللہ مزار پر انوار کے جلوے۔ اس کے بعد کیونکہ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہے تو داتا صاحب کو ماشاءاللہ تصوف کا مجدد کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، اس میں سے جو ہے نا انشاءاللہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کرتا ہوں میں۔ معذرت، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا جس وجہ سے وہاں میں ویڈیو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلسلہ ہے دیار یار، اور اس سلسلے میں ہم کسی نہ کسی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ داتا صاحب علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تو میں آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کہ تصوف کے مجدد مانے جاتے ہیں، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب۔ اس کا مطالعہ جو ہے نا وہ باطن کی صفائی کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اہم ہے، ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اسی کشف المحجوب میں سے ایک واقعہ میں آج آنے سے پہلے پڑھا میں نے، تو میرا ارادہ بنا کہ انشاءاللہ جب وہاں پر حاضری ہوگی تو یہ واقعہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ اچھا، واقعہ سنانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ ہم اولیاء کرام کا ادب کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کی ایک صفت ہے ایثار کرنا، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بڑی عمدہ مثال جو دی ہے اس واقعے کے اندر، ایک تو یہ اثار، اور دوسرا یہ کہ تصوف اور شریعت کا جو امتزاج ہے نا، وہ آپ دیکھیں جو ہمیں اس واقعے میں نظر آئے گا۔ کچھ لوگ تصوف کو الٹا سیدھا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر میں ایک جملے میں بات ختم کروں تو یہ کہ تصوف اسلام کی حقیقت کا نام ہے۔ آئیے اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ 10 درویش تھے، 10 اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ کسی بیابان میں سفر کر رہے تھے، تو ان کو شدید پیاس لگی۔ ان کے پاس جو پانی تھا نا وہ صرف ایک پیالہ تھا، یعنی ایک آدمی کے پینے کا پانی تھا۔ 10 لوگ تھے، چونکہ بیابان تھا، نہ وہاں کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کی۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ ان میں سے 9 درویش جو تھے نا وہ اس وجہ سے فوت ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر اس پانی کو، وہ جو ایک پیالہ تھا، وہ ایثار کیا۔ ایک نے کہا تم پیو، دوسرے نے کہا تم پیو، اسی طرح کرتے کراتے جو درویش تھے ان میں سے 9 جو ہیں وہ فوت ہوئے۔ اب باقی جو ایک بزرگ بچ گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پی لیا اور میرے جو ہوش بحال ہوئے، اور میں پھر وہاں سے زندہ بچ نکلا۔ کسی نے اس جو بچنے والے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی پانی نہ پیتے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں پانی نہ پیتا تو یہ تو ہلاکت کا باعث تھا، کیونکہ ان جو 9 بزرگ فوت ہوئے انہوں نے ایثار کی وجہ سے جو ہے نا پانی نہیں پیا، اور اگر میں پانی نہ پیتا تو یہاں پر یہ بہانہ نہیں بنتا تھا کہ میں نے ایثار کیا، بلکہ یہاں پر اگر میں پانی نہ پیتا تو یہ میرے لیے ناجائز تھا، مجھے پانی پینا میرے لیے واجب تھا اس صورت میں، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ اس واقعے میں ہمیں پتہ چلا کہ تصوف اور شریعت جو ہے نا وہ کس قدر ان کا آپس میں امتزاج ہے۔ اسی طرح داتا صاحب نے اس کتاب میں اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام کی زندگیوں کا مختصر احوال آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں جو آپ اس کتاب میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی کہ میرا تو ارادہ بن رہا تھا آنے سے پہلے کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے احوال بھی آپ سے کچھ عرض کروں گا، لیکن پھر ذہن بنا کہ اس پر جو ہے نا باقاعدہ ایک سلسلہ، ایک پروگرام لے کر آیا جائے، جس میں ہم کسی نبیوں میں سے، صحابہ میں سے، اولیاء میں سے انشاءاللہ ہم
ایک بزرگ کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ زندگی کے احوال بیان کیا کریں گے، یعنی ان کے پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک مختصر طریقے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اوتھینٹک وے میں کہ ہم ان کی زندگی، حالات زندگی جو ہے نا وہ بیان کیے جا سکے۔ تو انشاءاللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جو حالات زندگی ہیں انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ دیکھیں گے، اور اس پروگرام کا نام آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام سوچا تو ہے لیکن ابھی رکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو کنٹینٹ کا موضوع بتا دیا کیا ہوگا، حالات زندگی ہوگی اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، انبیاء کی، صحابہ کی، تو اس حوالے سے آپ کوئی نام بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈاکومنٹری بھی آپ انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔ چونکہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تصوف کے مجدد کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو ایک دو اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں تصوف کے ریلیٹڈ، آئیے سنتے ہیں۔ ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ تو ہم اولیاء کرام سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ معرفت کے راستے بھی ہمیں سمجھ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارات پر حاضری دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔